صورتحال اس وقت کشیدگی اختیار کرنے لگی جب وہ مذہبی لیڈر ریلی کی شکل میں یادگار چوک سے ہوتے ہوئے خمر چوک کی طرف جا رہا تھا۔ شہر کے حالات مزید پیچیدہ رخ اختیار کرنے سے محفوظ میں کسی منظم فرقہ وارانہ قاتلانہ منصوبہ بندی کا عنصر شامل نہیں ہے۔ اس نے اب تک کی کارروائیوں کے دوران یادگار چوک کے مقام پر لڑائی، پتھراؤ اور فائرنگ کی بنیادی وجہ بننے والے چنگچی ڈرائیور سے بھی پوچھ گچھ کی ہے۔ ان کے بیانات اور دیگر ٹھوس شواہد کی روشنی میں اس رائے کو تقویت ملی ہے کہ یہ ایک حادثاتی واقعہ ہے اور ایک چنگچی رکشہ سوار کے درمیان شروع ہونے والے جھگڑے نے پتھراؤ اور فائرنگ کا رخ اختیار کر لیا۔ پولیس عوام کی جان و مال اور ناموس کے تحفظ کے لیے ہر قسم کی قربانی سے دریغ نہیں۔ محترم صحافی صاحبان، السلام علیکم۔ آپ تمام صاحبان کی آج کے اس پریس بریفنگ میں تشریف آوری پر گلگت بلتستان پولیس انتہائی مشکور ہے۔ جیسا کہ آپ صاحبان کو بخوبی علم ہے کہ گزشتہ دنوں 30 جولائی 2022 کو گلگت شہر میں اچانک ایک ناخوشگوار واقعہ رونما ہوا، جس کی شدت اور منفی اثرات کو اگر بروقت قابو نہ کیا جاتا تو یہ ایک ایسی تباہ کن چنگاری ثابت ہو سکتی تھی جس سے گلگت بلتستان کا مجموعی امن تاہوبالا ہو سکتا تھا۔ تاہم اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں، عوام اور پریس نے مثالی ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے بہترین باہمی تعاون کے بدولت اس خطے کو ایک تباہ کن صورتحال سے بچا لیا۔ حقائق کی چھان بین اور شواہد کی روشنی میں یہ بات سامنے آ گئی ہے کہ گزشتہ دنوں یادگار چوک کے مقام پر ایک مذہبی جماعت کے سربراہ کی ریلی میں شامل جوان اور ایک چنگچی رکشہ سوار کے درمیان شروع ہونے والے جھگڑے نے پتھراؤ اور فائرنگ کا رخ اختیار کر لیا۔ صورتحال اس وقت مزید کشیدگی اختیار کرنے لگی جب وہ مذہبی لیڈر ریلی کی شکل میں یادگار چوک سے ہوتے ہوئے خمر چوک کی طرف جا رہا تھا۔ اس ریلی میں موٹر سائیکل سواروں کی کثیر تعداد شریک تھی۔ جو ہی ریلی کا پہلا حصہ یادگار چوک پر پہنچا، وہاں پر اچانک شہید ملت روڈ کی جانب سے ایک چنگچی رکشہ ریلی میں شامل ہوا۔ ریلی میں شامل ایک موٹر سائیکل سوار نے چنگچی رکشہ کو رکنے کا اشارہ کیا۔ رکشہ رکنے پر ایک اور جوان نے رکشے کے قریب آ کر رکشے کو پیچھے لے جانے کا کہا اور ساتھ ہی رکشے کی چابی بھی اٹھا لی۔ رکشے کو سائڈ کرتے وقت رکشے میں موجود ایک سواری اور رکشے کی چابی اٹھانے والا جوان آپس میں گتھم گتھا ہو گئے۔ دونوں کی لڑائی دیکھ کر قریبی دکان میں موجود 2 افراد چنگچی رکشہ کی طرف دوڑے آئے، جنہیں دیکھ کر ریلی میں موجود کچھ جوان بھی اس جانب دوڑتے ہوئے آئے اور ان کا آپس میں شدید پتھراؤ اور فائرنگ جو ہے وہ شروع ہو گئی۔ فائرنگ کا سلسلہ بعد میں ملحقہ یادگار محلہ، سیف الرحمان روڈ اور KIU روڈ پر واقع گیس پلانٹ تک پھیل گیا۔ فائرنگ کے ان تمام واقعات میں 2 افراد جاں بحق جبکہ 22 افراد زخمی ہو گئے۔ ان واقعات میں انسداد دہشت گردی ایکٹ کے دفعات کے تحت 5 مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ یادگار چوک میں پیش آنے والے واقعے کے فوری بعد پولیس اور قانون نافذ کرنے والے ادارے حرکت میں آئے۔ گلگت شہر کے مختلف اطراف میں رینجرز، GB اسکاؤٹس، FC اور پولیس کی باری نفری تعینات کی گئی اور مختلف مقامات پر چھاپوں اور ناکہ بندی کے دوران کل 60 مشتبہ افراد کو حراست میں لیا گیا۔ شہر میں موٹر سائیکلز کی ڈبل سواری پر پابندی عائد کی گئی۔ نیز مختلف کارروائیوں کے دوران جو مشتبگان و ملزمان زیر حراست اور شامل تفتیش رہے، ان میں سے 7 ملزمان کو اسلحہ آتشیں و کارتوس سمیت گرفتار کر لیا گیا ہے۔ وقوع کی شب قانون نافذ کرنے والے اداروں کی منظم اور مربوط کارروائی کے بدولت گلگت شہر کے حالات مزید پیچیدہ رخ اختیار کرنے سے محفوظ رہے ہیں۔ گلگت شہر میں رونما ہونے والے ان ناخوشگوار واقعات کے نتیجے میں
درج شدہ مقدمات کی میرٹ پر شفاف تفتیش کے لیے صوبائی حکومت نے اعلیٰ سطحی جے آئی ٹیز تشکیل دی ہیں اور ہر جے آئی ٹی میں ڈی آئی جی رینک کا آفیسر بطور چیئرمین مقرر کیا گیا ہے۔ جے آئی ٹی انتہائی باریک بینی سے تفتیش اور پوچھ گچھ کے عمل کو جاری رکھے ہوئے ہے تاکہ کوئی بے گناہ شخص متاثر نہ ہو اور اصل ملزم بچ نہ سکیں۔ جے آئی ٹیز نے اب تک کی کارروائیوں کے دوران یادگار چوک کے مقام پر لڑائی، پتھراؤ اور فائرنگ کی بنیادی وجہ بننے والے چنگچی ڈرائیور سے بھی پوچھ گچھ کی ہے۔ ان کے بیانات اور دیگر ٹھوس شواہد کی روشنی میں اس رائے کو تقویت ملی ہے کہ یہ ایک حادثاتی واقعہ ہے اور اس میں کسی منظم فرقہ وارانہ قاتلانہ منصوبہ بندی کا عنصر شامل نہیں ہے۔ جے آئی ٹی نے مزید پوچھ گچھ اور چھان بین کی روشنی میں شامل تفتیش مشتبگان میں سے اب تک 12 اشخاص کو ان کی بے گناہی پر رہائی دی ہے۔ تشدد اور فائرنگ کے ان واقعات کے خلاف درج 5 مختلف مقدمات میں کل 18 اشخاص نامزد ہیں، جن میں سے 9 نامزد ملزمان کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ باقی ماندہ ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے جاری ہیں۔ انشاءاللہ جلد ہی تمام مطلوبہ نامزد ملزمان کو گرفتار کر کے انہیں قانون کے کٹہرے میں لا کھڑا کیا جائے گا۔ گلگت شہر میں مخدوش حالات کے پیش نظر امن عامہ کی حفاظت اور پائیدار تسلسل کے لیے پولیس اور دیگر فورسز کی مشترکہ چیک پوسٹیں قائم کی گئی ہیں اور تلاشی کا عمل سخت کر دیا گیا ہے۔ اس باعث شہریوں کو بعض مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جس کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں۔ امن عامہ کی ناگزیر ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے معزز شہریوں سے گزارش ہے کہ وہ اپنی پولیس اور دیگر سیکیورٹی فورسز کے ساتھ بھرپور تعاون کا مظاہرہ کریں۔ آخر میں گلگت بلتستان پولیس ایک بار پھر امن کی فتح یابی کے لیے تمام سماجی حلقوں کی جانب سے ملنے والے عملی اور اخلاقی تعاون پر ان سب کا دلی طور پر مشکور ہے اور اس عزم کا اظہار کرتی ہے کہ جی بی پولیس عوام کی جان و مال اور ناموس کے تحفظ کے لیے ہر قسم کی قربانی سے دریغ نہیں کرے گی۔ سے کہا کہ یہ جتنی 5 ایف آئی آرز ہوئی ہیں اس میں مدعی اسٹیٹ نہیں ہے، ورثاء کی طرف سے ہمیں اپلیکیشنز آئی ہیں اور ان جو مدعی پارٹی ہے اس کی نامزدگی پہ یہ کارروائیاں ہوئی ہیں، یہ پرچے ہوئے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، جہاں تک یہ جو نامزد ملزمان ہیں، ٹوٹل 18 نامزد ملزمان ہیں، ہم نے اسی وقت جب یہ ناخوشگوار واقعہ پیش آیا ہم نے ناکہ بندی کی، پورے شہر کو گھیراؤ میں لے لیا اور تلاشیوں کا عمل شروع کیا۔ تو امید یہی ہے کہ وہ کہیں ادھر ادھر نہیں ہے۔ اگر کوئی جی بی کی حدود سے نکل بھی گیا ہو تو ہم ایک ایک کے پیچھے جائیں گے اور اس کو پکڑ کے لے کے آئیں گے، قانون کے دائرے میں لے کے آئیں گے۔ سر یہ جو آپ نے نارملی جب بھی کوئی ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو انتظامیہ کو، پولیس کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ جی ہم اس طرح کی ایکٹیویٹی کرنے جا رہے ہیں، ہمیں جو ہے نا سیکیورٹی پرووائڈ کی جائے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ یہ کوئی پلانڈ طریقے سے ایکٹیویٹی نہیں تھی اور انتظامیہ کو کوئی اس بات کا نہیں تھا علم۔ جو نارمل آپ کی سیکیورٹی ہوتی ہے، جو سیکیورٹی کور ہے، جیسے تھانے سے نفری جاتی ہے، ایک سارگن ہماری جو ہے وہ کچھ دور کھڑی تھی، لیکن جو کچھ ہوا ہے وہ اس حد تک ایبرپٹ تھا، اچانک تھا کہ پولیس کے بس میں وہ بات رہی نہیں ہے۔ رہا آپ کا سوال کہ جی پولیس موقع پہ موجود نہیں تھی، آپ کو بھی اس طرح کے فوٹیجز ملے ہوں گے کہ پولیس موقع پہ موجود تھی، اس جو موجود پولیس تھی اس کے کنٹرول سے یہ بات باہر ہو گئی۔ جی جب دونوں طرف جو وہ سینکڑوں کی تعداد میں لوگ ہوں تو اگر آپ جو ہے وہ 100 پولیس والے بھی کھڑے کریں تو ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، اور جب ہتھیار بند جتھے آپس میں لڑ رہے ہوں تو یہ کام جو ہے نا وہ انتہائی مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن میں یہاں پہ کریڈٹ کے لیے بات نہیں کر رہا، بلکہ ایک حقیقت ہے، اس کو آپ کسی بھی ذریعے سے ویریفائی بھی کر سکتے ہیں کہ انتظامیہ موجود تھی،
میرا ایس ایس پی وہاں پہ موقع پہ موجود تھا، اس کی فورس موجود تھی اور ڈی سی بھی موقع پہ موجود تھا، اور ان کے انٹرونشن کی وجہ سے یہ دونوں جتھے ایک دوسرے سے الگ ہوئے تھے. اور جو سیکنڈ ایپیسوڈ جو ہے وہ ہوئی ہے، وہ اگر وہ ہے کہ بچہ پتھر نہیں مارتا تو شاید جو ہے وہ یہ معاملہ ختم ہی ہو گیا تھا. لیکن جب سینکڑوں لوگ آپس میں گتھم گتھا ہوں، اور جب گتھم گتھا جو ہے وہ اسے گونسوں اور مکوں سے نہ ہوں بلکہ رائفلوں سے اور پتھراؤ کے ذریعے، تو سچویشن کا وہ فار دا ٹائم بینگ بہت مشکل ہو جاتی ہے. کہ میں نے نہیں قرار دیا، جو واقعات اور شواہد بتا رہے ہیں وہ حالات بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور ہم جو ہے وہ کسی واقعے کو کوئی رنگ دینے کی نہ تو کوشش کرتے ہیں، نہ کرنی چاہیے، پہلی بات. دوسری چیز جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو اس کے اینڈ میں جو واقعات ہوئے ہیں، ایون دین یہ جو لڑائی ہے اتفاقی طور پہ جو شروع ہوا وہ تو اچانک ہے، وہ حادثہ ہے. اس کے بعد جو فائرنگ ہوئی ہے، اس کے بعد جو پتھراؤ ہوا ہے، اس کے بعد جو اور اسپوریڈک جو اکا دکا انسیڈنٹس ہوئے ہیں، وہ ساری دہشت گردی ہے. ان کے اوپر دہشت گردی کے دفعات لگ گئے ہیں، اور اس پہ ہم تحقیق کر رہے ہیں، اور جو بھی رزلٹ آئے گا آپ کے سامنے آئے گا.